بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگر گوشے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی المرتضیٰ کے شہزادے، سید فاطمہ کے آنگن کے پھول، جنتی جوانوں کے سردار، کربلا کے سلطان، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، وہ پاک ہستی ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار، مال و دولت، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ تاریخ کی تمام کتب چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے میدان کو سر کر لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا، اور یزیدیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو کر رہ گئی۔ صدقے جائیں امام علی مقام کے، اپنے بیٹوں کو قربان کیا، گھر بار لٹایا پر اف تک نہ کی۔ آئیے آج آپ کو کربلا کے ایسے واقعات سناتے ہیں کہ جہاں امام علی مقام کو بدبختوں کے لیے بددعا کرنا پڑی اور اللہ پاک نے اسی وقت وہ قبول کی اور وہاں عذاب الہی نازل ہوا۔ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج کے درمیان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں لگائی گئی آگ کو دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ کہنے لگا، اے حسین، آپ نے دوزخ کی آگ سے پہلے یہیں پر ہی آگ لگا لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے خدا کے دشمن، تو جھوٹا ہے، تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا اور تو جنت میں جائے گا۔ حسینی قافلے میں غصے کی لہر بھر گئی اور حضرت مسلم بن اسجع آگے بڑھے اور امام علی مقام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حضور، مجھے اجازت دیجیے، میں اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنا چاہتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میرا خون کھول رہا ہے، جب تک مالک بن عروہ کی زبان کاٹ نہ دوں میں سکون سے نہیں بیٹھ سکوں گا۔ لیکن قربان جائے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جب امام حسین کہنے لگے، نہیں، ہماری یہ تربیت نہیں کہ ہم خون ریزی کی ابتدا کریں، یہ سننے کے بعد بھی مالک بن عروہ بکواس کرتا رہا اور انتہائی نازیبا الفاظ کہتا رہا۔ یہ دیکھ کر نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے مبارک پھیلائے اور اللہ پاک سے اس طرح دعا فرمائی، اے میرے خدا، مالک بن عروہ کو عذاب نار سے پہلے کربلا میں ہی آتش کا مزہ چکھا دے۔ بس اسی وقت بدبخت کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گر گیا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا۔ پھر گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کے خندق میں ڈال دیا۔ اس پر امام حسین نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بلند آواز سے، جسے دونوں لشکر سن سکیں، دعا فرمائی، یا پروردگار عالم، ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے اور اولاد ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ اسی دوران دشمنوں کی صف سے ابن اشس نامی شخص نکلا اور کہنے لگا کہ آپ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ آپ کیسے خاندان نبی ہیں؟ نسل اور خاندان تو بیٹے سے چلتا ہے اور آپ تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اسی لیے ہمیں یہ کہہ کر دھوکہ مت دیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ اس کی اس بے ادبی کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت دل آزاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، ابن اشس نے میرے نس پر جرح کی ہے اور یہ مجھے تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ یا اللہ، اس بد زبان اور بدبخت کو فوری عذاب میں گرفتار فرما تاکہ کوئی بھی میرے نسب پر بات کرنے کی جرأت نہ کرے۔ اس وقت اس خبیث و بدبخت اور بے ادب کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی اور وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور ایک درخت کے نیچے قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہوا تو زمین سے کئی سیاہ بچھو نکلے اور اس کی شرمگاہ میں ڈنگ مارنے لگے۔ بس
وہ اسی حالت میں نجاست آلود زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعائیں قبول ہوتے دیکھ کر بھی ان بے باک اور سخت دلوں کو غیرت نہ آئی، اور ایک مغرور شخص نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ اے حسین، دیکھو تو دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، مگر خدا کی قسم تم اس کا ایک قطرہ بھی نہ پی سکو گے، حتیٰ کہ تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابھی یہ الفاظ اس خبیث کے منہ میں ہی تھے کہ اس مغرور شخص کا گھوڑا اسے گرا کر بھاگنے لگا، جس کو پکڑنے کے لیے اس شخص نے دوڑ لگائی، جس کے سبب اس پر پیاس کا غلبہ ہوا اور وہ پانی پانی کہنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے پانی پلانا چاہا، لیکن ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا، اور وہ مغرور شخص اسی شدت پیاس میں واصل جہنم ہو گیا۔ تاریخی کتب یزیدیوں کی دردناک موت کی گواہی دے رہی ہیں۔ شمر کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لگا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا، اس کے دھڑ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا اور پھر جنگلی کتوں کو اس کا جسم کھلا دیا گیا۔ اسی طرح جب مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے، اور ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا، ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھستا اور پھر اس کے منہ سے بار بار نکلتا۔ اسی طرح یزید کی موت بھی ایک انتہائی موذی مرض میں ہوئی اور اس کی آنتیں جل گئیں، پانی کو ترستا رہا، لیکن پانی کی ایک بوند بھی حلق سے نہ اتر سکی۔ بے شک آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑی قدر و منزلت ہے۔ اللہ پاک ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے اور ان کی طرح دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔